بادشاہ بھی سمجھتا ہے 3 طلاق دے تو 3 ہی ہوتی ہے. ایک وقت ہوتا کہ چور بھی سمجھتے تھے 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے. بادشاہ بھی سمجھتا تھا، چور بھی سمجھتا تھا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ عزت والا بادشاہ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ذلت والا چور اور ڈاکو ہوتا ہے. معزز ترین بھی سمجھتے تھے کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے، اور گندے سے گندا بھی سمجھتا تھا کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے. یہ جو نیا سلسلہ شروع ہے نا کہ 3 طلاق دو 1 ہوتی ہے، ان کو کس کھاتے میں رکھے ہماری سمجھ سے باہر ہے. ان کو کن میں رکھے، کس فہرست کے اندر شامل کریں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے دور میں رات لوگوں نے کسی گھر چوری کی، چوری نہ کہ ڈکیتی کی. تو مالک مکان اٹھ گیا، اس نے پہچان لیا، ان کے چہرے پر نقاب اترا ہوا، پہچان لیا. تو نے سمجھا صبح بتائے گا، انہوں نے اس کو طلاق دے دی. صبح ہمارا کسی نے نام لیا تو تیرے دین میں 3 طلاق قسم اٹھا. اس نے قسم اٹھا دی، میں کسی کو بتاؤں فلاں نے چوری کیا کہ میری گھر والے کو 3 طلاق. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس صبح مالک مکان گیا کہ رات کچھ لوگوں نے چوری کی ہے اور میں چوروں کو پہچانتا ہوں، تو آپ میرے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں؟ اور میں بتاؤ کون ہے، ہم کو کروا دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں بتا تو سکتا ہے جو کہ میں 3 طلاق کی قسم اٹھا چکا ہوں. تو امام صاحب فرمایا یہ مسئلہ بھی ہم حل کر لیں. اس لیے لوگ امام صاحب سے بہت ڈرتے ہیں کہ یہ چوروں کو پکڑ لیتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ چوروں کو پکڑتے ہیں تو لوگ ان سے بہت ڈرتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آج کی زبان میں جو اس دور کے ایسے تھے اس کو بلایا کہ اب یہ مسئلہ ہے. تو ترتیب یہ اختیار کی کہ محلے کے جو نوجوان لڑکے ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کر لیں اور مالک مکان کی جگہ پہ دروازے پر کھڑا کر دیں. ایک ایک بندہ اگر پوچھے کہ چوری اس نے کیا، انہوں نے کہا نہیں چوری اس نے کیا نہیں. جب اصل چور ہے تو پورے خاموش ہو گئے، انہیں بولنا نہیں. ایسے ہی ہوا، کچھ لوگ گزرتے گئے، انکار کرتا رہا، اصل چور ہے تو خاموش ہو گیا اور میں اس کو پکڑ لوں. اب دیکھو ایک وقت ہوتا کہ چور بھی سمجھتے تھے کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے، بادشاہ بھی سمجھتے تھے 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے. یہ آج کے دور میں عجیب حوصلہ چلا ہے بھئی ان کے گھر اجڑنے سے بچاؤ، ان کے گھر اجڑنے سے بچاؤ، گھر اجڑنے سے بچاؤ. گھر اجڑ رہے ہیں، ہم کیسے بچا سکتے ہیں بتاؤ؟ ایک بندہ خود اپنی بیوی کو الگ کر دے، ہم کیسے بچائیں؟ اب ہم زنا کو نکاح کا نام دے کر تو گھروں کو نہیں بچا سکتے، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے.